ملی ہے خوبیاں انسان کو۔ میرے بھائی، ہم تبدیلی کی بات کرتے ہیں۔ تبدیلی دو طرح سے ہوتی ہے۔ ایک ترقی معکوس ہوتی ہے کہ اس حال پہ آپ کھڑے ہیں اس سے بھی نیچے چلے جائیں، یہ بھی تبدیلی ہے۔ ایک تبدیلی یہ ہوتی ہے کہ جس حال میں ہیں آپ اس سے بہتر حال میں چلے جائیں، یہ بھی تبدیلی ہوتی ہے۔ میری درخواست اتنی سی ہے کہ تبدیلی کی طرف ضرور جائیے، لیکن اللہ کے پیغام کو سمجھ کر مثبت تبدیلی کی طرف اللہ کریم آپ کو لے جائے، جس میں اللہ کی مخلوق کا بھلا ہو، آپ کا بھلا ہو، اس ملک کا بھلا ہو، اور آپ ایک اس ملک کو ایسی روشن مثال بنائیں کہ انسانیت کو اس سے بھلائی نصیب ہو۔ آج تو دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے، اور آج ہم، میرے دوستو، یاد کرو اس زمانے کو جب قرآن کا نزول ہو رہا تھا۔ مکہ کی سرزمین تھی، قبائلی راج تھا، سرداروں کی حکومت تھی، بندہ مار دینا یا چھوڑ دینا یہ ان کی مرضی پہ موقوف تھا۔ وہ بتوں کے پجاری اور مشرک تھے، شرک میں مبتلا تھے۔ مکی صورتوں کو الگ کر لیجئے، جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوا قرآن کریم، اس سارے کو دیکھ جائیے، وہ بات ہی عقیدے کی کرتا ہے، بتوں کے باطل ہونے کی کرتا ہے، اللہ کی توحید کی کرتا ہے، اور مشرکین کے سامنے کرتا ہے۔ یار، اس قرآن کو بیان کرنا میں بڑی تحقیق کر چکا ہوں، یہ کام صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ مکے کے اس ماحول میں آپ تاریخ میں دیکھیے، اس ماحول کو اور اس منظر کو آنکھوں کے سامنے لائیے، پھر یکا و تنہا دیکھیے اللہ کے رسول کو کہ صرف اللہ کی ذات ان کے ساتھ ہے۔ اس بوڑھے آسمان نے وہ وقت بھی دیکھا ہے کہ جب اس روئے زمین پر صرف ایک بندہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نام لے رہا ہے، پھر آپ کے ساتھ ایک سے دو، دو سے چار، دو سے چار سے 10، اور اس عہد میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 برس آپ کے جانثار شہید ہوئے، آپ کو سفر ہجرت پہ مجبور ہونا پڑا، پھر کفر کی طاقتوں نے وہاں بھی چین سے نہ بیٹھنے دیا، بدر و احد ہوا، خندق ہوا، مدینہ منورہ پر حملے ہوئے، کوشش کی گئی کہ سب کچھ مٹا دیا جائے، لیکن وہ حق کی آواز کو خاموش تو کیا کرتے، اسے پھیلنے سے نہ روک سکے۔ اور 23 برس مسلسل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک ایک لفظ عام آدمی تک پہنچانے کے لیے وہ مصیبتیں اٹھائیں جن کو آپ سن کر برداشت بھی نہ کر پائے۔ تو کیوں آج ہم نے اسے سمجھنا چھوڑ دیا؟ اگر آج ہم قرآن کو نہیں سمجھیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم کوئی مثبت تبدیلی لا سکتے۔ خدا کے لیے یہ ماں و شما کو مارنا چھوڑ دو۔ یہ کس جماعت کا منشور ہے کہ جو بندہ سٹیج پہ آتے وہ کہتے ہیں وہ بھی چور، وہ بھی چور، وہ بھی چور، اور آپ اگر چور نہیں ہیں تو آپ کریں گے کیا؟ اپنی کارکردگی بتائیے، کوئی نہیں بتاتا، میں کیا کروں؟ یعنی شور ہے تبدیلی کا، اور تبدیلی صرف اقتدار کی تبدیلی ہوتی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ تبدیلی تو حالات کی تبدیلی ہوتی ہے۔ تبدیلی تو جو کچھ ہو رہا ہے اگر وہ اچھا ہے بھی تو اسے بہت اچھا کرنا تبدیلی ہے، اور اگر خراب ہے تو اس سے اچھا کرنا تو بہت ضروری ہے۔ لیکن یہ بات کم از کم میں نے نہیں سنی۔ لوگوں بھاگو نہیں تبدیلی کے پیچھے، اور میں آپ کو روکتا بھی نہیں کہ آپ رک بھی نہیں سکتے، لیکن یہ ضرور دیکھ لینا کہ تبدیلی مثبت ہو۔ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، کیا چیز تبدیل ہو کر کیا بنے گی۔ ہمارا مالی نظام جو ہے اور معاشی نظام جو ہے وہ اگر تبدیل ہوگا تو کیا بنے گا۔ ہمارا تعلیمی نظام کیسے تبدیل ہوگا، وہ کیا بنے گا۔ ہمارا عدالتی نظام 65 برسوں میں تبدیل نہیں ہو سکا۔ انگریز نے بنایا تھا ایک لینتھی پروسیجر کہ بندہ عدالتوں میں چل چل کر مر جائے، آپ ایک دیوانی مقدمہ دائر کر دیں، تیسری نسل میں جا کر فیصلہ ہوتا ہے۔ یار، آج تک ہم اس کی اصلاح نہیں کر سکے۔
ہمارے فوجداری مقدمات انگریز نے بنا دیے تھے، ابتدائی تفتیش 2 سال لے جاتی ہے پولیس تفتیش کرنے میں، 2 سال بعد جب وہ عدالت میں آتی ہے تو اٹھا کر پھینک دیتے ہیں کہ یہ فائل تو بیکار ہے، پولیس کی تفتیش ہے، اب شاہتے شروع کرو۔ بھئی بیکار ہے تو کرتے کیوں ہو؟ کوئی نہیں پوچھنے والا۔ 2 سال کس بات پہ ضائع کر دیے؟ وہ بیکار ہے تو کیوں کرتے ہو؟ اللہ قائم رکھے ان ممالک کو جن میں یہ نصاب شریعت کے مطابق ہے۔ میں نے عرب میں دیکھا ہے، وہاں قتل ہو جائے تو مجسٹریٹ موقع پہ جاتا ہے، موقع کے لوگوں کو اکٹھا کر کے شہادتیں لے لیتا ہے، مہینے 1.5 میں فیصلہ ہو جاتا ہے، کوئی لنتی پروسیجر نہیں ہے، 1.5 مہینہ ملتا ہے اپیل کے لیے، اس کے بعد اس سزا پہ عمل درآمد بھی ہو جاتا ہے۔ ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ شاید ہم اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہم اپنے آپ سے آشنا نہیں ہیں، اور ہمارا تعارف ہے کیا؟ ہمارا تعارف اللہ کا قرآن ہے۔